الممتحنہ آیت نمبر 10 میں اب ان عورتوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ بیٹا جو مومن عورتیں ہجرت کر کے آئی تھیں اب ان عورتوں کو کیسے سنبھالا جائے۔ یہ وہ عورتیں تھیں جو ہجرت کر کے آئی تھیں، انہیں سنبھالنا بھی ایک مسئلہ تھا، ظاہر سی بات ہے ان کے رہنے کا، رہائش کا انتظام کرنا ضروری تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بیان فرمایا کر مسئلہ حل کر دیا کہ جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے دائرہ اسلام میں آ جائیں تو حکومت اسلامیہ پر لازم ہے کہ ان کے شوہروں نے جو مہر انہیں دیا تھا، یعنی کہ وہ سابقہ شوہر جو کافر تھے، جب وہ ان کے ازدواج تعلقات جب ان کے ختم ہو گئے تو انہوں نے جو ان کو مہر دیا تھا، تو اب جو مہر انہوں نے ادا کیا تھا وہ بیت المال سے جو ہے وہ انہیں واپس کر دیا جائے۔ پھر اگر وہ عورتیں کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے کہ وہ نئے خاوند سے جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہیں، لیکن وہ مہر ادا کرے، اور جس کا پیچھے خاوند نہیں تھا وہ ویسے ہی حق مہر لے کر نکاح کر سکتی ہیں۔ یعنی کہ جن کا پہلے سے نکاح نہیں تھا تو وہ ویسے ہی حق مہر لے کر نکاح کر سکتی ہیں، لیکن جن کا پہلے سے نکاح تھا اور ان کے پاس جو ہے وہ حق مہر جتنا بھی ان کے مردوں نے، کافر مردوں نے ان عورتوں کو دیا تھا، تو وہ عورتیں ان کو واپس کرے اور وہ بیت المال سے جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ ان کو ان کی ادائیگی کر دی جائے، اور پھر اگر وہ چاہیں تو مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکتی ہیں، ان کے نکاح میں آ سکتی ہیں۔ تو مسلمان مرد پہلے جو ہے وہ پھر نئے طریقے سے حق مہر جو ہے وہ ان کو ادا کریں گے، ایک نیا میں حق مہر ہوگا، پھر اس کے بعد حق مہر ادا کیا جائے گا، اور پھر وہ جو ہیں وہ ان کی مسلمان عورتوں کے نکاح میں آئیں گی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اس میں 7 احکامات بتائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 10 جہاں پر آپ لوگوں کی اینڈ ہو رہی ہے، اس میں ٹوٹل 7 احکامات ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت مسلمانوں کی طرف ہجرت کر کے آ جائے اور اپنے خاوند کافر خاندان کی طرف نہ جانا چاہیں تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کو واپس کریں۔ دوسرا حکم یہ آیا کہ مسلمان عورت کسی غیر مسلم کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اب نکاح کر سکتی ہے اور نہ پہلے کا نکاح جو ہے وہ باقی رہ سکتا ہے۔ جیسے کہ آج کل بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر بیوی مسلمان ہو جائے اور شوہر غیر مسلم ہو تو نکاح ختم نہیں ہوگا، چنانچہ چاہے کتنی ہی مدت گزر جائے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے سورۃ الممتحنہ کے کہ یہ بات غلط ہے، کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ اگر مسلمان ہونے والی عورتیں جو ہیں وہ اس کے پاس کچھ ایسا حکم آتا ہی نہیں ہے کہ اگر کافر عورتیں ہیں، مرد کافر ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، مسلمان عورت ہے تو وہ جو ہے وہ نکاح جائز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ نکاح ختم ہو چکا ہے۔ اگر مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کا مہر ان کے غیر مسلم شوہروں نے ادا کر دیا تھا تو ان غیر مسلم مردوں کو ان کی رقم واپس کر دی جائے تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ چوتھا حکم یہ آیا کہ جب وہ عورتیں مسلمانوں کے پاس آ گئیں تو مسلم مرد کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز ہے، البتہ نکاح مہر کے ساتھ ہوگا اور ان کا مہر ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہوگا۔ پھر اس کے بعد پانچواں حکم یہ آتا ہے کہ اگر کچھ غیر مسلم عورتیں مسلمان کے نکاح میں ہوں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس وقت چونکہ غیر مسلم مسلمان کے درمیان نکاح کی ممانعت نہیں تھی جب تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس آیات کے نازل ہونے کے بعد کئی صحابہ کی بیویاں مکہ میں مقیم تھیں، وہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 2 بیویاں تھیں، وہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں، لیکن جب یہ آیات اور اس وقت اس نکاح میں کوئی ایسی ممانعت نہیں تھی جب تک سورۃ الاحزاب کی یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اس سے پہلے جو عورتوں کے بیچ میں نکاح تھا وہ ظاہر سی بات ہے حضرت عمر کی دونوں بیویوں کا حضرت عمر نے جو ہے وہ طلاق نہیں دی تھی، لیکن جب اس کا حکم آ گیا کہ اس طریقے سے شوہر مسلمان اور عورت کافر ہو یا عورت مسلمان شوہر کافر ہو تو وہ پھر نکاح جائز نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دی تھی اس آیات کے بعد، اور تمام مسلمانوں پر یہ حکم عائد ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی نکاح جو ہے وہ جائز اور حلال نہیں ہے۔ چھٹا حکم یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کی غیر مسلم عورتیں کافروں کے پاس ہوں تو ان کے مسلمان شوہروں کو حق ہے کہ وہ جو مہر ادا کر چکے ہیں وہ ان کے موجودہ شوہر سے وصول کر لیں۔ پھر ساتواں حکم یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شادی شدہ خاتون اس کی مرضی کے بغیر یا مرتد ہو کر کافروں کی طرف چلی جائے تو ایسی صورت میں اس کے غیر مسلم شوہر کو چاہیے تھا کہ ان سابق شوہروں کا ان کا دیا ہوا مہر واپس لوٹا دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو مسلمانوں کے لیے گنجائش یہاں پر یہ رکھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورۃ الاحزاب کی روشنی میں بتایا گیا ہے، وہ اس طرح سے ان کا بدلہ لے لیں کہ جو عورتیں مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ گئی ہیں وہ بھی غیر مسلم شوہروں کو ان کے مہر واپس نہ کریں، اور نہ وہی رقم جو ہے وہ ان مسلمان مردوں کو جو ہے وہ دے دیں۔ اگر وہ مسلمان کافر عورتیں جو ہے وہ اس طریقے سے
حق مہر ادا نہیں کر رہے، تو جس کی دی ہوئی مہر جو ہے وہ رقم غیر مسلموں نے واپس نہیں لوٹائی، تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بیٹا کہ اگر تم بدلہ لینے کا اس طور پر موقع مل جائے کہ تم کو مال غنیمت ہاتھ لگ جائے، تو اس میں سے مہر کی جو رقم ہے ان مردوں کو رقم جو ہے وہ واپس نہیں ملی تو ادا کر دو. یعنی کہ جس طریقے سے جنگ ہوتی ہے، جنگ کے بعد جو ہے وہ بیت المال غنیمت ہاتھ لگتا ہے، تو مال غنیمت میں سے جو بیت المال میں مال جمع کیا جاتا ہے تو مسلمان عورتوں مردوں کو جو ہے وہ ان کی رقم دے دیں. تو بیٹا اس میں صرف ایک ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ جو تھی کہ ایک ہی خاتون تھی جو دائرہ اسلام سے خارج ہو کر جو ہے وہ کافر ہو گئی تھی، مرتد ہو گئی تھی اور مکہ چلے گئی تھی. تو اس صورت میں یہ مسئلہ آیا تھا کہ اگر اس طریقے سے عورتیں مسلمان عورتیں کافر ہو جاتی ہیں اور وہ کافروں کے پاس چلے جاتی ہیں، تو اب جس طریقے سے مسلمان مردوں پر کافر پر ہے کہ اگر وہ کافر عورتیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی وہ اپنے سابقہ شوہر کو حق مہر اس کا جو ہے وہ واپس کرے، تو اسی طریقے سے مسلمان عورتوں کے بارے میں بھی یہ حکم تھا کہ اگر وہ کافر ہو جائیں اور کافروں کے پاس چلی جائیں تو وہ مسلمان مردوں کو جو ہے وہ کافر مرد جو ہے وہ مسلمانوں کا حق مہر ادا کریں گے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو اس میں یہ گنجائش تھی کہ اگر مال غنیمت اگر ہاتھ لگ جائے، مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، تو اس مال غنیمت میں سے بیت المال میں سے ان مسلمانوں کا ان کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا جائے. اب اگلی آیات میں جو لاسٹ کی آیات میں ہے وہ بیت عورتوں سے بیت لینے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور کن امور پر بیت لی گئی، کن باتوں پر بیت لی گئی ان کے بارے میں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنے اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، بہتان کہتے ہیں الزام کو، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. مومنوں، ان لوگوں سے جن پر خدا غصے ہوا دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کی آنے کی امید نہیں.